شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان، ہمارا آپ ماہ مبارک میں داخل ہو چکے ہیں، شہر رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں. یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا مہمان قرار دیا ہے. خدا اپنے بندوں کو اس مہینے میں مہمان قرار دے رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جب ایک شریف انسان کسی کو اپنا مہمان بناتا ہے تو یہ مضیف جو مہمان نواز ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مہمان کی ساری خواہش کو اور ساری تمناؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک عام انسان جب کسی کے گھر مہمان بن جاتا ہے تو وہ اپنے مہمان کے لیے ہر کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا مہمان راضی ہو جائے. وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، جو قدرت مطلق ہے، جو حکیم مطلق ہے، وہ اگر کہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنا رہے ہیں تو وہ خدا اپنے بندے پر کتنا لطف کرے گا، کس قدر رحمتیں نازل کرے گا، کتنی برکتیں دے گا. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ اپنے بندوں کی سانسوں کو تسبیح بنا دیتا ہے. بندہ جب سانس لیتا ہے تو اس سانس لینے کو بھی اللہ عبادت میں شمار کرتا ہے، لیکن بشرطے یہ کہ یہ انسان اللہ کا مہمان بن جائے. یہ مہینہ اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو اللہ اپنے بندوں کو پلٹنے کی طرف دعوت دیتا ہے. عام شہروں میں، عام مہینوں میں انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ اس مہینے میں اس کا بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ جائے، اپنے رب کی طرف واپس چلا جائے. اللہ رجوع کا مہینہ قرار دیتا ہے. اس مہینے میں اللہ اس قدر لطف کرتا ہے، اس قدر رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتوں سے نوازتا ہے. یاد رکھیے گا، اللہ نے سارے مہینوں کو برکت سے اور رحمت سے نوازا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کی بات آتی ہے تب اللہ نے اسے کہا یہ میرا مہینہ ہے. اس مہینے کو آخر اللہ نے اس قدر کیوں محترم بنایا، کیوں اتنا عزت، کیوں اس قدر وقار اور عظمت والا مہینہ بنایا ہے. اس مہینے کی ایک رات 1000 رات سے بہتر ہے. وہ رات شب قدر کی رات ہے. اللہ نے اس مہینے کی ایک رات کو 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا ہے. وہ رات شب قدر ہے. جس رات کو اللہ نے 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا ہے. اس رات کو 1000 رات سے بہتر کیوں قرار دیا ہے؟ تو اس وجہ سے کہ اللہ نے اس میں قرآن مجید نازل فرمایا ہے. یعنی قرآن کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کو سب سے بہترین اور سب سے عظمت والی رات قرار دے دیا ہے. اور جہاں پر رمضان مبارک کے بہت سارے خصوصیات بیان کیے جاتے ہیں، وہاں پر ایک خصوصیت یہ بیان کیا جاتا ہے، خود قرآنی حوالے سے ارشاد رب عزت ہوتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگوں کی ہدایت کی جا سکے. یعنی جہاں پر رمضان مبارک کی بہت ساری عظمتیں ہیں، ان ساری عظمتوں میں ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں
یعنی قرآن مجید کے نازل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس مہینے کو سب سے بہترین مہینہ قرار دیا ہے۔ آخر یہ قرآن مجید کی عظمت ہے کیا؟ یہ قرآن مجید کتنا بلند ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے سب سے بہترین مہینہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ احادیث اور روایات کی طرف رجوع کریں تو ہمیں ملے گا کہ قرآن مجید کس قدر مہم اور کس قدر ضروری کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس آخری کتاب کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہی یہ کتاب آئی دوسری ساری کتابیں منسوخ کر دی گئی، مگر اس کتاب کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں جو دوسری کتابیں منسوخ کر دی گئی تھی ان کی ساری تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا اور اس کے بعد قرآن مجید جب رائج ہوا تو وہ سارے علوم نہیں تھے جو علوم زبور میں تھے، توریت میں تھے، انجیل میں تھے۔ نہیں، وہ سارے علوم موجود اس قرآن میں بھی ہیں۔ جو علوم، جو باتیں، جو نصیحتیں، جو ارشادات الہی ان کتابوں میں موجود تھے، وہ سارے کے سارے ارشادات اور سارے کے سارے تعلیم والمعارف اس کتاب میں بھی موجود ہیں، مگر وہ کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اللہ نے اس کتاب کو باقی رکھا ہے تا قیام قیامت۔ یہ کتاب پر اگر غور کریں تو اللہ نے مسلمانوں کے سارے مسائل اس کتاب میں بیان فرما دیے ہیں۔ صرف مسائل نہیں، ان مسائل کے حل بھی اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کو ترجمان الہی کہا گیا ہے، اس کتاب کو کلام خدا کہا گیا ہے۔ یہ کتاب اللہ ہی کی کتاب ہے، کسی غیر خدا کی کتاب نہیں ہے۔ اگر اللہ کی یہ کتاب نہ ہوتی تو قرآن مجید کا خود دعویٰ ہے، ارشاد رب عزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر یہ لوگ چاہے جن میں سے ہو یا انس میں سے ہو، سب اگر اس بات پر جمع ہو جائیں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کریں تو ان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ قرآن جیسی کوئی بھی کتاب پیش کر سکے، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ظہیر و مددگار ہی کیوں نہ رہے، یعنی پشت پناہ ہی کیوں نہ رہے، مگر قرآن جیسی کوئی کتاب دوبارہ نہیں مرتب کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اور غیر ممکن ہے کہ قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب اس کائنات میں ملے۔ مثلاً مگر مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی ہے، ہندی بھی نہیں آتی ہے، عربی تو بہت دور کی بات ہے، وہ لوگ قرآن سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ قرآن، میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن میں 3 طرح کی آیت ہیں، ایک آیات محکمات ہیں، ایک آیات متشابہات ہیں، اور ایک آیات مقطعات ہیں۔ آیات محکمات تقریباً علماء اور بعض انسان جو قرآن کو پر تدبر و تفکر کریں تو قرآن کو سمجھ کے اس سے معنی مفہوم نکال سکتے ہیں۔ آیات متشابہات پر اگر انسان غور کرے تو یہ آیات متشابہات روایات ائمہ علیہم السلام کے ذریعے سے اس کا مطلب اور مفہوم نکالا جا سکتا ہے، لیکن آیات مقطعات یا حروف مقطعات جسے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور اس کے رسول کے پاس اور ائمہ علیہم السلام کے پاس ہے، مگر ان آیات کے علم کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ اب کیوں نہیں بتایا گیا ہے؟ اس کا علم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ائمہ کے پاس ہے۔ تو غور فرمائیے کہ اللہ نے قرآن مجید کو سب سے محکم کتاب اور سب سے مستحکم کتاب قرار دیا ہے۔ اس کتاب میں علم ہے، اس کتاب میں معرفت الہی ہے، اس کتاب میں شفا ہے، اس کتاب میں برکت ہے، اس کتاب میں رحمت الہی ہے، اس کتاب میں جہاں پر لطف و رحمت کے قصے اور داستانیں موجود ہیں وہاں ہی پر عقاب و عذاب کے
واقعات بھی موجود ہیں۔ اس کتاب کو ہر عنوان سے اگر غور سے پڑھا جائے، تفکر سے پڑھا جائے، تدبر سے پڑھا جائے، تو یہ کتاب جہاں پر ہمیں رحمت اور لطف کی بشارت سناتی ہے، وہیں پر یہ کتاب ہمیں عذاب الہی کے خوف بھی دلاتی ہے، تقوی و پرہیزگاری کی دعوت بھی دیتی ہے۔ جہاں پر کہا گیا جنت تمہارے لیے ہے، وہیں پر کہا گیا ہے کہ جہنم کے لیے بھی تیار رہیں، کیونکہ قرآن نے ہر اس علوم کو سمیٹ رکھا ہے جس علم کا محتاج یہ بندہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید پوری بشریت کے لیے بشارت ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو بتایا کہ اقدار انسانی کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں شعور دیا، ہمیں احساس دلایا کہ تم سب سے بڑی مخلوق ہو، تم اشرف مخلوقات ہو، تم افضل مخلوقات ہو۔ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے جہالت میں وہ نور ہے جو ہمیں اس جاہل اور اس گمراہی سے نکال کر رشد و ہدایت کے وادی میں چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں، صرف اور صرف اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، کہ انسان ترجمہ نہیں جانتا ہے، عربی ادب نہیں جانتا ہے، عربی نہیں پڑھ سکتا ہے، صرف اور صرف اگر اس کا ترجمہ نہیں، صرف اور صرف اگر اس کی تلاوت کرے، تو بھی اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی نیکیاں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ چہ جائے کہ اگر انسان قرآن مجید کو سمجھنے لگے۔ یہی وجہ رسول اسلام فرماتے ہیں لا يعذب اللہ قلبا وعی القرآن، اللہ اس دل پر کبھی بھی عذاب نہیں نازل کرنا جس دل نے سمجھ لیا کہ قرآن کیا ہے، یعنی جس کے دل میں قرآن ہے، قرآن کے مفہوم ہے، قرآن کے مطالب ہے، اللہ اس دل پر عذاب نہیں نازل کرتا۔ لیکن صرف اور صرف اگر انسان عربی نہیں جانتا ہو، اگر تلاوت قرآن مجید بھی کرتا رہے، تو اللہ اسے برکتوں سے نوازتا ہے، اللہ اس پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ قرآن مجید کی خود آیت موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد رب عزت ہوتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا تبورا۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، تو یہ ایسی تجارت ہے جس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے۔ یعنی اس تجارت سے لوگ ایسی امید رکھتے ہیں کہ جس تجارت میں کوئی بھی خسارہ، کوئی بھی گھاٹا نہیں رہتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسی تجارت ہے جس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، لہٰذا ہمارا قرآن مجید کی تلاوت پر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اگر آپ روایات اور احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، تو حقوق الوالدین میں بیان کیا گیا ہے کہ والد پر سب سے پہلا حق یہ ہے اپنے بچے کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر، اپنے فرزند کے اوپر، کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر انسان جانتا ہے کہ ہم شرعی والد بننا چاہتا ہیں، تو ہر انسان کو چاہیے، ہر والدین پر حق ہے کہ اپنے بچے کو قرآن مجید کی تلاوت۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جامع الاخبار میں بیان کی جاتی ہے۔ طوالت سے بچتے ہوئے بس میں ترجمہ کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ جناب رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سلمان سے فرماتے ہیں، اے سلمان، تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ قرآن جہنم کی آگ کے لیے پڑتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت عذاب الہی سے امان ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت اس دن فائدہ دیتی ہے جب لوگ حسرت و ندامت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں کچھ کر دیا ہوتا۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت انسان کو سہارا دے گی اور کہے گی تم ندامت نہ کرو، تم حسرت نہ کرو، تم نے ہمیں پڑھا تھا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ اس قدر ہے کہ روز محشر
جب چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوگی کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر انسان اس دھوپ سے پریشان رہے گا، قرآن مجید اس وقت جائے گا اور کہے گا کہ تم نے ہمیں پڑھا ہے، تم نے ہمیں فراموش نہیں کیا، ہم تمہارے لیے سایہ کا کام کریں گے، اور قرآن مجید ان کے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا۔ جنت ہر انسان چاہتا ہے، لیکن قاری قرآن کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے رسول اسلام فرماتے ہیں قرآن مجید کی جو انسان تلاوت کرتا ہے جنت اس کی مشتاق رہتی ہے۔ رجہ فرما رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کس قدر ثواب ہے۔ ارشاد فرماتے رسول السلام قرآن مجید خدا وحدہ لا شریک الرحمن کے کلام ہے۔ قرآن مجید اگر انسان چاہتا ہے کہ شیطان سے بچے، شیطان سے بچ جائے، شیطان سے کو دور اپنے سے رکھے، تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، قرآن مجید شیطان سے بچنے کی تعویذ ہے۔ آگے رسول السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے سے اللہ وحدہ لا شریک راضی رہتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی اس قدر تاکید کی گئی ہے، یعنی اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو عذاب الہی سے بچ جائے گا، جنت اس کی مشتاق رہے گی۔ اب بہت سارے ثواب ہیں۔ ایک حدیث اور میں زحمت تمام کرتا ہوں، آپ کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان ایک آیت کی تلاوت کرے تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان تلاوت کرتے کرتے انسان نے اگر ایک سورہ ختم کر لی تو اللہ اسے ایک نبی کا ثواب دیتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں صرف اور صرف تلاوت کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ 100 شہید اور ایک نبی کا ثواب دیتا ہے۔ اور اگر انسان اسی تلاوت کو سمجھ کے تفکر سے غور و خوف سے پڑھنے لگے تو اس کا ثواب کتنا ہو۔ لہٰذا ہمارا انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک جسے ربیع القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی بہار کہا گیا ہے، رمضان مبارک کو ربیع الدعا کہا گیا ہے، دعاؤں کی بہار کہا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اور آپ انشاءاللہ قرآن مجید کے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتوں کی تلاوت کریں گے اور اس پر غور و خوض کریں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں پر کس قدر نعمات نازل کی ہے، اللہ کس قدر لطف کرتا ہے اور ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے استفادہ کریں، قرآن مجید سے کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کے تعلیم عام کریں، قرآن مجید کی تلاوت عام کریں۔ دیکھیں قرآن مجید کو ربیع القرآن کہا گیا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اس مہینے کو ایک الگ مہینہ بیان اپنے لیے قرار دیں تو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اقل سی 3 کامیں ضرور کریں، 3 کامیں ضرور کریں۔ روز ہمارا ایک وقت معین کر لیں کہ اس وقت ہم چند آیات یا ایک سورہ یا ایک پارے کی تلاوت کریں۔ دیکھ عام دنوں میں ہمارا الحمدللہ روز چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، مثلاً 50 آیت 100 آیت کی الحمدللہ تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کیونکہ ربیع القرآن ہے تو اس مہینے میں کم سے کم ہم ایک پارہ ضرور تلاوت کریں، کیونکہ ربیع القرآن ہے تو کچھ تو امتیازی حیثیت دیں گے اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے۔ تو المہم قرآن مجید کی کم سے کم ایک سورہ یا ایک پارے کی ہم ضرور تلاوت کریں، مگر اکیلے تلاوت نہ کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں، چاہے ایک سورہ کی تلاوت کریں یا ایک پارے کی تلاوت کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کریں تو اکیلے بیٹھ کر اکیلے روم میں ہم تلاوت نہ کر لیں، ہم بیٹھے جلدی جلدی 20-25 منٹ میں ایک پارہ پڑھیں فی امان اللہ، نہیں، اکیلے ہم تلاوت قرآن مجید نہ کریں، خصوصاً شہر رمضان میں۔
ہم اپنے گھر میں تلاوت کریں یا اپنے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو اپنے احباب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تلاوت کریں. اگر گھر میں تلاوت کر رہے ہیں تو الحمدللہ خدا اس گھر میں خیر و برکت نازل کرے گا. گھر میں تلاوت کر رہے ہیں تو ہم اپنے گھر میں بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بیٹھائیں. ایک جلسہ مخصوص کر لیں، گھر کے ایک مقام پر ایک جلسہ مخصوص کر لیں کہ ہم یہاں پر آج بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور اگر ہو سکے تو حتی المقدور اس جو آپ نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کر دیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم ہم قرآن میں سمجھداری والی بات آ جائے گی، موٹی موٹی چیزیں ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا. اللہ ہمیں اس قرآن سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے لگیں گے، اور کم سے کم اتنا ضرور سمجھ جائیں گے کہ اللہ اس میں ظاہری طور پر کیا کہہ رہا ہے، یعنی آیات محکمات سب سمجھ جائیں گے کہ اللہ اس میں ہم سے کیا طلب کر رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے جو ہم اپنے خصوصاً طلاب کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں ہم ایک ایم معین کریں، ایک ہدف معین کریں. اس رمضان المبارک میں ہم مثلاً چند آیتیں یاد کریں، کچھ صورتیں یاد کر لیں گے. مثلاً اگر عام آدمی ہے، جاب والا ہے، تو روز کم سے کم ایک آیت یاد کریں. اگر روز ایک آیت یاد کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ 30 آیتیں انسان حفظ ہو جائے گا. ہم طلاب ہیں تو الحمدللہ ہم کم سے کم ایک سورہ تیسرے پارے کو لے لیں، ایک سورہ سے ہم شروع کریں تو کم سے کم ہمیں 30 سورہ یاد ہو جائے گی. قرآن مجید کی طرف متوجہ تھے. انشاءاللہ کل سے ہم سورہ طٰہٰ کی مکمل تفسیر بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا سے